مهدی ادركنا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام اور ان کے اقوال لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں. محترم ناظرین کرام، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر جملہ، ان کا ہر قول، ہر فعل مشعل راہ ہے اور انسان کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے. چونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور خاص طور پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پر جو صراط المستقیم ہے، جس کے لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار راہ مستقیم پر باقی رکھ. وہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پر جہاں جہاں بھی صراط المستقیم استعمال کیا ہے، صراط مستقیم سے مراد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، خاص طور پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. کہ جو ذات صراط مستقیم ہو، پھر اس کا ہر عمل، ہر قول، ہر جملہ انسانیت کو ہدایت کی طرف ہی دعوت دے گا، اس کے علاوہ کسی اور سمت دعوت نہیں دے سکتا. محترم ناظرین کرام، آج جس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس میں امام اولین والآخرین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ قلب الاحمق فی فیہ، قلب الاحمق فی فیہ ولسان العاقل فی قلبہ. امام کا یہ چھوٹا سا جملہ، امام کا یہ مختصر سی، امام کی یہ حدیث، امام کا یہ مختصر سا جملہ بہت بڑا فیصلہ کر رہا ہے عاقل اور احمق کے درمیان. امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو، جو احمق ہوتا ہے، جو بے وقوف ہوتا ہے، اس کا دل سینے میں نہیں ہوتا. یہ ایک کنایا ہے، ایک طور سے کنایا استعمال ہے کہ ورنہ تو دیکھا جائے تو دل سینے میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل، اس کا جو امام نے کہا کہ اس کا دل منہ میں ہوتا ہے. یعنی دل منہ کا مطلب وہ سوچتا نہیں ہے، پہلے بول دیتا ہے، بعد میں سوچتا ہے. امام فرماتے ہیں قلب الاحمق فی فیہ، احمق اور بے وقوف انسان کا دل اس کے زبان میں ہوتا ہے، اس کے منہ میں ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی وہ دل سے پہلے سوچتا نہیں ہے، وہ دل سے پہلے سوچتا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا، وہ فوراً منہ سے بات نکال دیتا ہے. اب چاہے وہ کیسا بھی مرحلہ ہو، کیسی بھی سچویشن ہو، کیسے بھی حالات ہوں، ان کا اسے کوئی مطلب نہیں، اسے کوئی ربط نہیں. وہ بس اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بولنا ہے، اور وہ جو منہ میں آئے گا وہ بولتا چلا جائے گا. تو اس کا مطلب امام فرماتے ہیں وہ شخص احمق ہے، بے وقوف ہے، چونکہ اس نے دل کی باتوں کو سنا ہی نہیں. وہ پہلے دل سے نہیں سوچتا، پہلے بولتا ہے، بعد میں وہ جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے ارے میں نے یہاں پر غلطی کر دی، مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا بلکہ یہ بولنا چاہیے تھا. تو یہ جو بعد میں متوجہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بغیر سوچے وہ بولا ہے، اس نے کچھ سوچا نہیں اور بول دیا پہلے، اور پھر اس کے بعد اب سوچنے پہ مجبور ہے. تو جو احمق شخص ہوتا ہے یہ بڑا نقصان دہ شخص ہے. امام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بے وقوف دوست رکھنے سے بہتر ہے تم عقل مند دشمن اپنا رکھو. یہ بہت بڑا جملہ ہے. بے وقوف دوست سے بہتر ہے عقل مند دشمن اپنا قرار دو. کیوں؟ کیونکہ بے وقوف دوست تمہیں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کبھی نہ کبھی مشکلات میں ڈال سکتا ہے. امام کا یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے کہ جہاں پر امام ایک بے وقوف کے بارے میں، ایک احمق کے بارے میں فرما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ سوچتا نہیں ہے، سوچنے سے پہلے بولتا ہے، اس لیے اس کے اندر یہ خامی ہو رہی ہے. پھر امام دوسرا جملہ فرماتے ہیں لیکن یاد رکھو، جو عاقل ہوگا، جو دانا ہوگا، جو ہوشیار ہوگا، جو ذہین ہوگا، جو فتین ہوگا، فتین ہوگا، وہ اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے. اس کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے، یعنی
مسئلہ وہی ہے، کنایا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت بولتا ہے جب باقاعدہ طور پر غور و فکر کر لیتا ہے، وہ کبھی بھی فوراً زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالتا، وہ کبھی بھی فوراً نہیں بولتا، مگر یہ کہ وہ اس کے بارے میں غور و فکر کر لے، یعنی پہلے دل اور دماغ سے سوچ لیتا ہے، اس کے بعد کوئی جملہ بولتا ہے، تب جا کر وہ جملہ وہ ادا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ عاقل ہے، کیونکہ اس نے اپنی زبان کو، بلکہ ایک مقام پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اور فرمایا، اسی بات کو امام نے ایک دوسرے انداز میں فرمایا، فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں لسان العاقل وراء قلبہ وقلب الاحمق وراء لسانہ۔ یہ ایک دوسرے مقام پر اسی طرح کا ایک جملہ ہے کہ عاقل انسان کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور بے وقوف انسان کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ وہی جملہ ہے، تقریباً ایک ہی معنی ہے دونوں کا، دونوں نہج بلاغہ میں آپ کو مل جائے گا کہ یعنی وہ جو شخص ہے، عاقل جو ہے، وہ پہلے سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تب جا کر اپنی زبان کھولتا ہے، مگر جو احمق ہوتا ہے وہ پہلے زبان کھولتا ہے، اس کے بعد وہ سوچتا ہے تو اس پر وہ متوجہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات اسے افسوس ہوتا ہے، بعض اوقات وہ شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی مشکلات میں پڑ سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، تو عاقل انسان اور جاہل انسان اور بیوقوف انسان میں بڑا فرق ہے، بلکہ ایک مقام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین صاحب عقل وہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، امام انس والجن امام البررہ ارشاد فرماتے ہیں، امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین تم میں عاقل وہ ہے کہ جو ایسی جگہ بالکل بھی نہ بولے جہاں اسے جھٹلایا جا سکتا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ہے، یعنی ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ اپنا مشورہ دیا جائے، ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ اپنا مشورہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے سے، علماء فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو شرائط ہیں، کہاں پر یہ واجب ہے، کہاں واجب نہیں ہے، ان شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسی جگہ واجب ہے جہاں پر آپ کی باتوں کی قدر ہو، یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ میری بات کو کوئی سنے گا نہیں، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں دے گا، میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گا بلکہ جھٹلا دی جائے گی، تو ایسی جگہ پر نہ امر بالمعروف واجب ہے نہ نہی عن المنکر واجب ہے۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر یہ واجب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا تقاضا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ عین مطابق ہے کہ عاقل وہی ہے، بہترین عاقل، بہترین دانا، دانشور، سمجھدار وہ ہے کہ جو ایسی جگہ پر مشورہ نہ دے جہاں پر اسے جھٹلایا جا سکتا ہو۔ اب وہ مشورہ کسی بھی عنوان سے ہو سکتا ہے، کسی بھی حیثیت سے ہو سکتا ہے، اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ انسان کی خاموشی بہت ساری چیزوں سے اس کو محفوظ رکھ سکتی ہے، تو خاموش مزاجی بہت بہترین چیز ہے، لیکن وہ کہاں پر ہونی چاہیے، کس حد تک ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل انسان جو ہے گوشہ نشین ہو جائے، نہیں، بلکہ خاموش مزاجی کا مطلب ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ کبھی بھی اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوشش یہ کرے کبھی بھی اس کی جانب سے کسی کی تکلیف نہ ہو، ہاں جب اس سے کچھ دریافت کیا جائے تو ضرور بولے، ہاں جہاں پر وہ دیکھے کہ حق اور باطل کا مسئلہ ایسا ہو رہا ہے جہاں پر اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر زبان کھولنا بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ تقاضا ہے فطرت کا کہ وہاں پر ضرور بولا جائے۔ تو عزیزان گرامی، اگر عقل مند ہے تو پھر ایسے مقام پر انسان، دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ کہاں پر زبان کھولنی چاہیے، کہاں پر نہیں کھولنی چاہیے، یہی بہت بڑا مسئلہ۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت سب سے بڑی چیز جو ہے اگر وہ ہمیں عطا کرتی ہے تو وہ ہے عقل، وہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ کہاں پر کس قدر بولنا چاہیے اور کہاں پر نہیں بولنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم اگر اس جملے کو امام کے سمجھ گئے، امام کی اس حدیث کو سمجھ گئے کہ جہاں پر امام نے عاقل اور احمق کا فرق کر دیا ہے، اور اگر ہم نے اسے اپنے قلب و روح میں اتار لیا ہے، تو یقین جانیے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں ہم
اس وقت تک زبان نہیں کھولیں گے جب تک غور و فکر نہ کر لیں۔ ابھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو فوراً سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ ایسے ایسے لوگ بولتے ہیں کہ جن کو اس چیز کا الف بے بھی نہیں آتا، اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات اگر بولنے پہ آتے ہیں تو ایسے ایسے لوگ زبان کھولنے لگتے ہیں، نہ جنہیں قرآن کا پتہ، نہ جنہیں حدیث کا پتہ، نہ جنہیں روایات کا پتہ، نہ جنہیں کلام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ، نہ جنہیں علم رجال کا پتہ، یہ لوگ زبان کھولنے لگتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ جان جائیے کہ ان کی صرف زبان چل رہی ہے، دل بہت دور ہے، دل بالکل الگ ہے، دل سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا۔ اگر دل سے کام لیا جاتا تو پہلے غور و فکر کی جاتی، اس کے بعد کوئی جملہ ادا کیا جاتا۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر غور کرنا چاہیے اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دینا چاہیے۔ محترم ناظرین، آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ پھر کل ایک دوسری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کی بارگاہ سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔